الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على اشرف المرسلین وخاتم النبیین والمبعوث رحمة للعالمین. قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران عن الیہود وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 کا ایک ٹکڑا ہے، جس میں اللہ نے یہود کے جرائم کو ذکر فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کے انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں. تو قرآن کریم کی یہ آیت پوری صراحت سے بیان کر رہی ہے کہ یہ لوگ ان جرائم کے مرتکب ہوئے. کیا؟ اللہ کے انبیاء کی تکذیب اور ان کا قتل کرنا، اور ان کا یہ عمل مذموم ایک ناحق فعل تھا. اب اس آیت میں قادیانی تحریف کا ملاحظہ فرمائیں کہ تفسیر صغیر میں مرزا محمود نے نص قرآنی کے خلاف یہود کے فعل کو بجائے قتل کے کس سے بدلا؟ ارادہ قتل سے. اسے ہی الحاد فی آیات اللہ کہتے ہیں. جب آپ کسی قرآنی کلمے کو اس کے اصل معنی سے پھیر کے کسی دیگر پر اس کو حمل کریں گے تو اسے ہی الحاد کہا جاتا ہے. وضع الکلمہ فی غیر محلہا. تو اب آپ دیکھیں مرزا صاحب صفحہ 94 میں کہتے ہیں اور بلا وجہ نبیوں کو قتل کرنا چاہتے تھے. پھر اس نے اپنے اس قول کی توجیہ کرتے ہوئے اسی صفحہ کے حاشیے پہ لکھا ہے. اب اس کے بارے میں ہمارا محاسبہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے تو صراحت سے یہود کے قتل انبیاء کا ذکر کیا، مگر مرزا محمود صاحب نے فعل قتل کو ارادہ قتل سے بدل دیا. یہ ہے الحاد. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کانوا یریدون قتل الانبیاء، کہ وہ قتل انبیاء کا ارادہ کرتے تھے. اتنی بات تو سمجھ گئے کہ حضرت عیسیٰ کے بجائے نبی ماننے کے یہود ساحر کہا کرتے تھے، اور پھر ان کے گھر کا احاطہ کر لیا اور قتل کے ارادہ کے لیے آگے کہ پکڑ کر انہیں سولی دیں. یعنی یہاں پر ان کا ارادہ تھا، یہاں پہ تو یہ نہیں ذکر کیا. یہاں پہ تو یہ کہا مرزا محمود صاحب نے کہ وہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کو فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں تبھی وفات دینے والا ہوں. اس ارادے کا تو ذکر نہیں کیا. یہاں پہ آ کے جو اللہ نے صراحت سے فرمایا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، کہ یہود اللہ کے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. یہاں پہ کیا کیا کہ وہ ارادہ کیے ہوئے تھے. کیسے دفاع کیا یہود کا؟ قتل کرنے والوں کو ارادہ قتل پہ مبنی کر دیا، ان کے اس عمل کو. کیونکہ قتل دنیا میں کرنا اس کی سزا الگ ہے اور ارادہ قتل کی سزا الگ ہے. تو شاید یہود سے محبت کی بنا پہ ان کے جرم کو ہلکا کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صراحت سے ان کے فعل قتل کو ذکر کی. تو قرآن کریم کی اس صراحت کے بعد کوئی صاحب ایمان، صاحب عقل، صاحب بصیرت
یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہود نے تمام انبیاء ربانی کا قتل کیا، یہ نہیں، یہ محض قادیانی اور مرزائی فہم ہے۔ جیسے مرزا محمود نے اشکال بنا کر اپنی عقل و نقل اور اپنی تفسیر کو درست کرنا چاہا کہ انبیاء تمام کے تمام کو تو انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، تو کون کہتا ہے کہ تمام انبیاء کا قتل انہوں نے کیا؟ نہیں، ہاں انبیاء کا قتل کیا۔ اب الانبیاء، اس پر جو ال ہے، ال یہ استغراق کے لیے نہیں ہے، جیسے الحمد، اس پہ ال استغراق کے لیے ہے کہ تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں، تمام انواع و اقسام کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے ہیں۔ تو یقتلون انبیاء میں یہ ال نہیں، وہ عہد کے لیے ہے کہ قرآن کریم کی اپنے اس قول سے مراد الانبیاء مخصوص وہی انبیاء ہیں جن کو بنی اسرائیل نے، یہود نے قتل کیا، جن کے قتل کے وہ مرتکب ہوئے۔ لہذا قادیانی اشکال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مذکورہ توجیہ کریں اور قتل کے فعل کو ارادہ قتل پہ ڈال دیں۔ بفرض محال اگر قادیانی کی ترجمہ درست ہو تو پھر یہ کیوں نہیں اس نے کیا کہ یہود نے جملہ انبیاء کے قتل کا ارادہ کیا؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی انہوں نے اس ارادہ قتل سے استثناء نہ دی تھی؟ لہذا کسی بھی اعتبار سے یہ ترجمہ یا تعویل نہیں، بلکہ قادیانی تحریف اور الحاد کا ایک عملی نمونہ ہے کہ ہم نے یہ جو کہا ہے کہ یہود انبیاء کے قتل کا ارادہ کرتے تھے، اور یہ توجیہ انہوں نے کہا کہ درست ہے کیونکہ تمام انبیاء کو تو قتل نہیں کیا۔ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بنا پر اپنی توجیہ کو درست ثابت کرنا یہ ایک دوسرا جرم ہے۔ کیوں کہ کیا جملہ انبیاء کے قتل کا ارادہ انہوں نے کیا تھا، موسیٰ کا بھی؟ تو طبعاً اس کا جواب ہے نہیں، تو تمہاری توجیہ کس لیے درست ہوئی؟ اور تم نے لفظ کو اس کے غیر محل پہ حمل کیا، لہذا قادیانی توجیہ بھی درست نہیں اور ان کی تعویل بھی درست نہیں، بلکہ ہاں وہ الحاد ضرور ہے۔ حق یہ ہے کہ مرزائی تلبیس قرآن پاک میں تحریف ہے، اور وہ نقل اور عقل کے صراحتاً خلاف اور الحاد فی آیات اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ کی آیات کو ماننے کا دعویٰ کرنا یہ تب درست ہوگا جب اللہ کی آیات کی مراد کو بھی مانا جائے، اور یہ نقطہ سبھی لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کی آیات کو ماننا کیا ہے اور ایمان ہے کیا۔ ایمان یہ ہے کہ ان نؤمن باللہ، کہ ہم اللہ کو مانیں، وما جاء عن اللہ، اور جو اللہ کی طرف سے آیا، علی مراد اللہ، اللہ کی مراد پر مانیں، اور نؤمن برسول اللہ، کہ ہم رسول اللہ کو مانیں، ان پہ ایمان لائیں، ان پہ یقین کریں، لیکن ساتھ اس کے وما جاء عن رسول اللہ، جو جناب رسول اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچا، علی مراد رسول اللہ۔ تو یہ نقطہ مسلم عوام بھی جان رکھیں اور قادیانی حضرات بھی، کہ اللہ کو ماننا کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کلام آیا، پیغام آیا، رسالت آئی،
اس کو ماننا اللہ کی مراد پہ۔ اور رسول اللہ پہ ایمان کیا ہے کہ رسول اللہ کو ماننا، اور جو رسول اللہ کی طرف سے ہمارے نام پیغام آیا اسے رسول اللہ کی مراد پہ ماننا۔ مراد سے انکار اور لفظ کا اقرار اللہ تعالیٰ کو ایسے اقرار قابل قبول نہیں۔ اللہ کو قابل قبول وہ اقرار ہے جس کے ساتھ نازل کرنے والے کی مراد کو بھی مانا جائے۔ تو اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اس حقیقت ایمانیہ کو اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ دے قادیانی حضرات کو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے برادران اسلام کو اس حقیقت پہ قائم دائم اور ثابت رکھے، اور اپنے اس رسوخ اور ایمان اور یقین کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بڑھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔